الحمدللہ آپ تمام حضرات ہمارے اس پروگرام کو بڑی محبت سے سن رہے ہیں اور ہمیں بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ آپ کے پاس بڑے تقاضے بھی ہیں، آپ اپنے تقاضوں کو دبا کر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بس کچھ ہی منٹ کے بعد، تھوڑے دیر کے وقت کے بعد ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ہمارے چند بچے باقی ہیں، آپ سب بڑی ہمت سے بیٹھے رہے اور پروگرام سنتے رہے۔ ہمیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اس مدرسے کی طالبات کو دعوت دیتا ہوں۔ مسمات تانیہ بنت محمد عمران، یہ بچی آئے اے وطن ہم کو تیری قسم، یہ ترانہ آ کر پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اے وطن ہم کو تیری قسم، تیری راہوں میں جا تک لٹا جائیں گے۔ اے وطن ہم کو تیری قسم، تیری راہوں میں جا تک لٹا جائیں گے۔ پھول کیا چیز ہے تیرے قدموں میں، ہم بیٹھ اپنے سروں کی چڑھا جائیں گے۔ پھول کیا چیز ہے تیرے قدموں میں، ہم بیٹھ اپنے سروں کی چڑھا جائیں گے۔ تیری محبت کی تھالی میں لائیں گے ہم پھول رنگ کے آج ڈال سے۔ تیری محبت کی تھالی میں لائیں گے ہم پھول رنگ کے آج ڈال سے۔ رنگ کوئی بھی ہو پر وطن ایک ہے، چوٹ دل کی دلوں سے لگاتے چلو۔ رنگ کوئی بھی ہو پر وطن ایک ہے، چوٹ دل کی دلوں سے لگاتے چلو۔ اے وطن ہم کو تیری قسم، تیری راہوں میں جا تک لٹا جائیں گے۔ پھول کیا چیز ہے تیرے قدموں میں، ہم بیٹھ اپنے سروں کی چڑھا جائیں گے۔ کوئی بنگال سے، کوئی مہاراشٹر سے، کوئی یوپی سے، کوئی پنجاب سے۔ کوئی بنگال سے، کوئی مہاراشٹر سے، کوئی یوپی سے، کوئی پنجاب سے۔ تیری محبت کی تھالی میں لائیں گے ہم پھول رنگ کے آج ڈال سے۔ اے وطن ہم کو تیری قسم، تیری راہوں میں جا تک لٹا جائیں گے۔ پھول کیا چیز ہے تیرے قدموں میں، ہم بیٹھ اپنے سروں کی چڑھا جائیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اس بچی نے بڑے اچھے انداز سے اپنے اس ترانے کو پیش کیا ہے۔ اب میں زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں ترانے کے ہی لیے اپنے اس مدرسے کی ایک طالبات کو دعوت دیتا ہوں۔ مسمات ثانیہ بنت شمشاد، یہ بچی آئے اور اپنا ترانہ پیش کرے۔ السلام علیکم۔ اے وطن اے وطن ہم تیری
سب کے دل میں وطن کی محبت رہے، چار پھولوں میں گلشن کی جینت رہے، لکھی عیسائی مسلمان اور برہمن، لکھی عیسائی مسلمان اور برہمن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، ہم تیری بلبلیں تو ہمارا چمن، ہم تیری بلبلیں تو ہمارا چمن، کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان ہے، ایکتا کا یہی ایک یہ فرمان ہے، کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان ہے، ایکتا کا یہی ایک یہ فرمان ہے، تیری تہذیب میں یہ ایمان ہے، مر کے بھی ہم نہ چھوڑیں گے اپنا وطن، کہ مر کے بھی ہم نہ چھوڑیں گے اپنا وطن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، ہم تیری بلبلیں تو ہمارا چمن، ہم تیری بلبلیں تو ہمارا چمن، گاندھی اشفاق بسمل کا گلشن ہے یہ، چندرشیکھر بھگت سنگھ کا مسکن ہے یہ، گاندھی اشفاق بسمل کا گلشن ہے یہ، بہت خوب، چندرشیکھر بھگت سنگھ کا مسکن ہے یہ، بیگم حضرت محل کا نشیمن ہے یہ، غالبوں میرا حسرت کی ہے انجمن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، ہم تیری بلبلیں تو ہمارا چمن، ہم تیری بلبلیں تو ہمارا چمن، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، ہم تیری بلبلیں تو ہمارا چمن۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اس بچی نے پروگرام کیا ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اس مدرسے کے طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں۔ محمد ارمان ابن محمد احسان، یہ بچہ اسٹیج پر آئے اور 26 جنوری کے متعلق اس کا ایک ترانہ ہے، اس ترانے کو پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، جمہوری کی زبان ہے 26 جنوری، جمہوری کی زبان ہے 26
شامل سبھی کا خون ہے، شامل سبھی کا خون ہے اس کے اصول میں، شامل سبھی کا خون ہے اس کے اصول میں، کچھ ایسی داستان ہے، کچھ ایسی داستان ہے 26 جنوری، کچھ ایسی داستان ہے 26 جنوری، جیسے بدن میں جان ہے 26 جنوری، بھارت کی آن بان ہے، نفرت مٹی دلوں کی، نفرت مٹی دلوں کی، سبھی ایک ہو گئے، نفرت مٹی دلوں کی، سبھی ایک ہو گئے، اب درد اطمینان ہے، اب درد اطمینان ہے 26 جنوری، اب درد اطمینان ہے 26 جنوری، بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، جمہوری کی زبان ہے، تقدیر لکھ خون کے، تقدیر لکھ خون کے، قطروں نے اس طرح، تقدیر لکھ خون کے، قطروں نے اس طرح، مقصد میں کامران ہے، مقصد میں کامران ہے 26 جنوری، مقصد میں کامران ہے 26 جنوری، بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، جیسے بدن میں جان ہے، نفرت سے ملک ٹوٹ کے، نفرت سے ملک ٹوٹ کے رہ جائے گا ارمان، نفرت سے ملک ٹوٹ کے، نفرت سے ملک ٹوٹ کے رہ جائے گا ارمان، نفرت سے ملک ٹوٹ کے، نفرت سے ملک ٹوٹ کے رہ جائے گا ارمان، اپنے وطن کی جان ہے، اپنے وطن کی جان ہے 26 جنوری، اپنے وطن کی جان ہے 26 جنوری، جمہوری کی زبان ہے 26 جنوری، جیسے بدن میں جان ہے 26 جنوری، بھارت کی آن بان ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، اس بچے نے بڑے اچھے انداز سے اپنے ترانے کو پیش کیا ہے اور بڑا اچھا محسوس ہو رہا تھا جب یہ ترانہ گنگنا رہا تھا۔ یقیناً ہندوستان ہماری جان ہے اور ہماری شان ہے، ہم ہندوستان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے اس وطن کو اس کے 1 انچ کو بھی نقصان پہنچانا گوارا نہیں کریں گے۔ ہم خود بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اگر کوئی ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے مدرسے کے طالب علموں کو دعوت دے رہا ہوں
عبد الاحد یہ بچہ آئے، اس بچے کا ایک ترانہ ہے، اس بچے کی ایک نظم ہے، ہمارے مدرسے کی ہی شان میں یہ بچہ اس نظم کو پیش کرے۔ السلام علیکم۔ باب ترقی کا ہر درجہ، باب ترقی کا ہر درجہ حسنین بن علی میں ہے۔ علم و ہنر اقداس کا دریا، علم و ہنر اقداس کا دریا حسنین بن علی میں ہے۔ علم و ہنر اخلاص کا دریا حسنین بن علی میں ہے۔ آج یہی ننگ ہم بچوں میں نہیں ہے کوئی اعلیٰ فن، لیکن کل تک انشاءاللہ بن جائیں گے سر و سمن۔ علم کا سورج بن کر روشن کر دیں گے دل کا درپن۔ روز دو اپنے مستقبل کا، روز دو اپنے مستقبل کا حسنین بن علی میں ہے۔ علم و ہنر اخلاص کا دریا، علم و ہنر اخلاص کا دریا حسنین بن علی میں ہے۔ پڑھنے اور لکھنے میں تو مشغول سدا ہم رہتے ہیں، مستقبل ہو جس سے روشن کام وہی ہم کرتے ہیں۔ گوتا زن ہے اس میں جس کو علم کا دریا کہتے ہیں، گوتا زن ہے اس میں جس کو علم کا دریا کہتے ہیں۔ ذوق عمل کا ایسا نشہ، ذوق عمل کا ایسا نشہ حسنین بن علی میں ہے۔ علم و ہنر اخلاص کا دریا حسنین بن علی میں ہے۔ شرک و بدعت بغض حسد سے پاک فضا ہم رہتے ہیں، شرک و بدعت بغض حسد سے پاک فضا بھی رہتے ہیں۔ ظلم کسی پر کرتے ہیں نہ ظلم کسی کا سہتے ہیں، ظلم کسی پر کرتے ہیں نہ ظلم کسی کا سہتے ہیں۔ مان لو ایک بات ہماری ایک عبداللہ کہتے ہیں، مان لو ایک بات ہماری ایک عبداللہ کہتے ہیں۔ مذہب مسلک دونوں سچا، مذہب مسلک دونوں سچا حسنین بن علی میں ہے۔ علم و ہنر اخلاص کا دریا، علم و ہنر اخلاص کا دریا حسنین بن علی میں ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز سے یہ بچہ اپنا ترانہ گنگنا رہا تھا۔ یہ چند کلمات اس بچے نے پڑھے اور بڑا اچھا محسوس ہو رہا تھا، اور الحمدللہ آپ بھی بڑے اچھے انداز سے ان بچوں کو سن رہے ہیں۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بچے کو دعوت دے رہا ہوں، محمد ارمان ابن محمد قربان۔ یہ بچہ اسٹیج پر آئے اور آ کر اپنے ترانے کو پیش کرے۔ آپ سب اسی طرح محبت سے بیٹھے رہے اور جب تک پروگرام ختم نہ ہو بڑی محبت سے پروگرام کو سنتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے وطن، 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 قربان ہے تجھ پہ جان
وطن اے میرے وطن قربانی ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن تو عظمت کا ایک مینارہ تاریخ کا تو ایک شہپارہ تاریخ کا تو ایک شہپارہ تو عظمت کا ایک مینارہ تاریخ کا تو ایک شہپارہ تاریخ کا تو ایک شہپارہ ہے تجھ سے روشن فکر و فن ہے تجھ سے روشن فکر و فن اے میرے وطن 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 قربانی ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن جو تجھ میں کوئی مالا ہے کیا رتبہ تیرا اعلیٰ ہے کیا رتبہ تیرا اعلیٰ ہے جو تجھ میں کوئی مالا ہے کیا رتبہ تیرا اعلیٰ ہے کیا رتبہ تیرا اعلیٰ ہے کتنا حسین یہ گنگ و چمن ہے کتنا حسین یہ گنگ و چمن اے میرے وطن اے میرے وطن قربانی ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن دشمن کا بازو توڑ دیا ہر طوفان کا رخ موڑ دیا ہر طوفان کا رخ موڑ دیا دشمن کا بازو توڑ دیا ہر طوفان کا رخ موڑ دیا ہر طوفان کا رخ موڑ دیا بے مثل ہے کتنا تیرا جتن اے میرے وطن اے میرے وطن قربانی ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن کیا خوف تجھے ہو باطل سے سو بار لڑا ہے قاتل سے سو بار لڑا ہے قاتل سے کیا خوف تجھے ہو باطل سے سو بار لڑا ہے قاتل سے سو بار لڑا ہے قاتل سے ہے تجھ سے لرزادار و رشن ہے تجھ سے لرزادار و رشن اے میرے وطن اے میرے وطن قربانی ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن ہے تجھ سے قائم آن میری ہے تیرے دم سے شان میری ہے تیرے دم سے شان
وطن اے میرے وطن ہو امن و الفت کی پہچان ہو ارمان ایسا ہندوستان ہو ارمان ایسا ہندوستان ہو امن و الفت کی پہچان ہو ارمان ایسا ہندوستان ہو ارمان ایسا ہندوستان ہو ساری دنیا میں روشن ہو ساری دنیا میں روشن یہ میرا وطن یہ میرا وطن ہو ساری دنیا میں روشن یہ میرا وطن یہ میرا وطن اے میرے وطن اے میرے وطن اے میرے وطن اے میرے وطن السلام علیکم ماشاءاللہ یہ بچہ بڑے اچھے انداز سے اپنا ترانہ پیش کر رہا تھا. بس بہت ہی کم وقت لگے گا پروگرام میں. اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت ہے. اس بچے کا نام ہے محمد آویز. یہ بچہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نعت کو پیش کرے. یقیناً آپ کی ذات بڑی عظیم ہے اور تعریف کے لائق ہے, اور اللہ جل شانہ کے بعد اگر کسی ذات کا نام آتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالی زلفوں والا کالی زلفوں والا کالی زلفوں والا جو کہ سب سے نرالا ہے, قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے, قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے. کالی زلفوں
रश्क करे हैं सितारे झूम झूम कर, अपना नबी तो यारो बड़ी शान वाला है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। काली जुल्फों वाला जो कि सबसे निराला है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। उंगली उठाए और चंदा को भी तोड़ दे, उंगली उठाए और चंदा को भी तोड़ दे, करके इशारा डूबे सूरज को मोड़ दे। उंगली उठाए और चंदा को भी तोड़ दे, करके इशारा डूबे सूरज को मोड़ दे। उनके इशारों का तो चंदा भी खिलौना है, उनके इशारों का तो चंदा भी खिलौना है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। काली जुल्फों वाला जो कि सबसे निराला है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। साथ में ऐसे देखो पैगंबर, साथ में ऐसे देखो पैगंबर, दुश्मन लौट पड़े कहकर। साथ में ऐसे देखो पैगंबर, दुश्मन लौट पड़े कहकर। गार के मुंह पे देखो मकड़ी का जाला है, गार के मुंह पे देखो मकड़ी का जाला है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। काली जुल्फों वाला जो कि सबसे निराला है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पाक पढ़ रहा था। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी अजीम है। कोई ऐसा इंसान हमें मिल नहीं सकता जैसा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यकीनन इस नबी ने बड़ी मुश्किलातें और बड़ी परेशानियां अपनी उम्मत के लिए उठाई है। अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक उम्मत के गम में, उम्मत की फिक्र में बड़ा गमगीन रहता था कि कैसे मेरी उम्मत हक के रास्ते पर आ जाए और कैसे मेरी उम्मत गुनाहों को छोड़ दे और नेकी के रास्ते पर आ जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नबी की कुर्बानियों का तो बदला तो नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने नबी की सुन्नतों पर चलने की फिक्र करें और चलने की कोशिश किया करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया करें। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अपने मदरसे के एक तालिब इल्म को दावत देता हूँ, मोहम्मद जुनैद इब्ने मोहम्मद फैजान। हिंदुस्तान के ऊपर इस बच्चे का एक तराना है, ये बच्चा आए और अपने तराने को पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले आओ मेरे हम
हमदम के हम खुशियाँ मनाएंगे। चले आओ मेरे हमदम के हम खुशियाँ मनाएंगे। वतन की हुर्रियत के नगमे बाहम गुनगुनाएंगे। वतन की हुर्रियत के नगमे बाहम गुनगुनाएंगे। बड़ी कुर्बानियों से तुझको पाया ऐ वतन हमने। बड़ी कुर्बानियों से तुझको पाया ऐ वतन हमने। हसद नफरत अदावत को दिल से हम मिटाएंगे। हसद नफरत अदावत को दिल से हम मिटाएंगे। वतन की हुर्रियत के नगमे बाहम गुनगुनाएंगे। अरे नापाक गोरे तेरी अय्यारी बेहरत है। अरे नापाक गोरे तेरी अय्यारी बेहरत है। जरा नजरे उठा तू मजा फिर हम चखाएंगे। जरा नजरे उठा तू मजा फिर हम चखाएंगे। वतन की हुर्रियत के नगमे बाहम गुनगुनाएंगे। वतन से प्यार है हमको कभी भी आजमाने ना। वतन से प्यार है हमको कभी भी आजमाने ना। जरूरत जब भी होगी हम वतन पे जान लुटाएंगे। जरूरत जब भी होगी हम वतन पे जान लुटाएंगे। वतन की हुर्रियत के नगमे बाहम गुनगुनाएंगे। चले आओ मेरे हमदम के हम खुशियाँ मनाएंगे। चले आओ मेरे हमदम के हम खुशियाँ मनाएंगे। वतन की हुर्रियत के नगमे बाहम गुनगुनाएंगे। वतन की हुर्रियत के नगमे बाहम गुनगुनाएंगे। वतन से प्यार है हमको कभी भी आजमा देना। वतन से प्यार है हमको कभी भी आजमा लेना। जरूरत जब भी होगी हम वतन पे जान लुटाएंगे। जरूरत जब भी होगी हम वतन पे जान लुटाएंगे। वतन की हुर्रियत के नगमे बाहम गुनगुनाएंगे। चले आओ मेरे हमदम के हम खुशियाँ मनाएंगे। वतन की हुर्रियत के नगमे बाहम गुनगुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे बड़े अच्छे अंदाज से अपने इस तराने को पेश कर रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम आखिरी स्टेज पर है। बस थोड़ी ही देर में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप थोड़ी सी हिम्मत करके और बैठे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आप बड़े अच्छे अंदाज से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अब मैं अपने मदरसे के उस्ताद क़ारी मोहम्मद अजमल साहब को दावत देता हूँ, जो हमारे इस मदरसे के बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हज़ा की बड़ी दिलो जान से खिदमत कर रहे हैं। मैं अपने इस उस्ताद को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी अच्छी आवाज़ से और बड़े अच्छे अंदाज से इस नात को पेश करें और हम सबको अपनी नात से मुस्तफिज़ फरमाएं। क़ारी मोहम्मद अजमल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा बंदे करीम काश ये मौका अता कर दे। खुदा बंदे करीम
ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے۔ بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت سے، بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت سے۔ میں جاؤں سر کے بل ہو کچھ، میں جاؤں سر کے بل ہو کچھ، اگر در پہ بلا کر دے، میں جاؤں سر کے بل ہو کچھ، اگر در پہ بلا کر دے۔ خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے۔ قیامت میں گنہگاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو، قیامت میں گنہگاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو مزہ آ جائے آقا گر، مزہ آ جائے آقا گر، مجھے ان سے جدا کر دے، مزہ آ جائے آقا گر، مجھے ان سے جدا کر دے۔ خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے۔ کسی کو کیا پتا ان کی غلامی میں مزہ کیا ہے، کسی کو کیا پتا ان کی غلامی میں مزہ کیا ہے۔ تڑپ کر جان دے دیں گے، تڑپ کر جان دے دیں گے، اگر ہم کو رہا کر دے، تڑپ کر جان دے دیں گے، اگر ہم کو رہا کر دے۔ خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے۔ اور تمنا ہے دل مضطر بس اتنی ہے شر محشر، تمنا ہے دل مضطر بس اتنی ہے شر محشر، کہ جب وہ جام کو بھر دے، کہ جب وہ جام کو بھر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، کہ جب وہ جام کو بھر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے۔ خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑا اچھا محسوس ہو رہا تھا جب قاری صاحب ہم سب کو اپنی نعت پاک سے مستفیض فرما رہے تھے۔ الحمدللہ پروگرام یہ سمجھیے آپ ختم ہونے پر ہی ہے۔ اب میں چند باتیں یوم جمہوریہ پہ کہنا چاہتا ہوں آج کے اس دن پر۔ اب 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔
پہلی بات سارے ہندوستان کے لوگوں سے اور خاص طور سے اپنے مذاہب کے علاوہ اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے، جس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں، ان سے عرض کرنا ہے کہ یہ ملک سیدھے سیدھے جس طرح آپ کا ہے ہمارا بھی ہے، اور آج کے حالات میں اگر آپ کسی شک یا وہم کا شکار ہے یا آپ کو کوئی اندیشہ ہے تو جامعہ حسنین بن علی کے اس اسٹیج سے میں سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کو اس ملک سے محبت ہے اور جس طرح آپ اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، 100% اسی طرح سے ہمیں بھی اس ملک سے محبت ہے اور ہم بھی اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اپنی زمین سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو بنانے اور سنوارنے میں اور اس کو رونق دینے میں ہماری 2000 برس کی محنت شامل ہے۔ ہم نے اس ملک کے مختلف حصوں پر اور کبھی پورے ملک پر بھی حکومت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت آپ ہی کے ہاتھ میں رہی ہو، ایک لمبا زمانہ ہے جب ہم نے اس ملک کو چلایا ہے۔ آپ کی تاریخ گواہ ہے، آپ کی مندروں کے کلش گواہ ہے، آپ کی مندروں کی بنیادیں گواہ ہیں اور ہندوستان کا چپا چپا گواہ ہے اس بات کا کہ ہم نے حکومت کی ہے تو مذہب کی بنیاد پر کسی شہری کے ساتھ تفریق کا معاملہ نہیں بڑھتا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ تمام بادشاہوں کی تاریخ ہے۔ ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری تعداد آج جتنی ہے کسی زمانے میں نہیں رہی۔ جب ہم یہاں حکومت کرتے تھے تو ہم بہت چھوٹی اقلیت تھے۔ اتنی اقلیت ہونے کے باوجود جو ہم نے حکومت کی ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے انصاف کے بغیر، پورے انصاف کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا حکومت کرنا، اور ہم نے اس کا ثبوت دیا ہے تاریخ میں اپنے عمل سے۔ آپ سے کہنا یہ ہے آپ تاریخ کو ہندوستانی کی حیثیت سے پڑھیں، انگریزوں کے شاگرد کے حیثیت سے نہ پڑھیں۔ یہ تاریخ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان کی تقسیم کو، زمینی تقسیم کو 1947 میں ہوئی، لیکن جس دن انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہمارا تاج و تخت یہاں برقرار رہنا مشکل ہے، اس دن سے انہوں نے ہندوستان کے قوموں کے درمیان نفرت کا بیج بو دیا تھا اور اس کے لیے منصوبہ بند طریقوں پر محنت شروع کر دی تھی۔ انہوں نے تاریخ لکھوائی نہیں، انہوں نے تاریخ سازی کا کام کیا۔ انہوں نے تاریخ گھڑی ہے، انہوں نے تاریخ بنائی ہے، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی تو وہ اپنا دشمن مسلمانوں کو سمجھتے تھے، اور جس دن وہ یہاں سے گئے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاؤں یہاں سے اکھاڑنے میں زیادہ زور کا کاندھا مسلمانوں نے لگایا، اس لیے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے یہ کیا، آپ کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی اور آپ کو دھوکہ دیا۔ یقینی بات ہے، بالکل تاریخ کے صفحات میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنے جھگڑے آج ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان قائم ہیں وہ سارے کے سارے انگریزوں کے دور میں پیدا ہوئے اور ان کی پلاننگ سے پیدا ہوئے۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں تاریخ کو ذرا محض ہم یہ نہیں کہتے مسلمان کی نظر سے پڑھیں، تاریخ کو فقط ہندوستانی کی نظر سے دوبارہ پڑھ لیں تو آپ کے خیالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری بات، اس ملک سے ہماری محبت کی بنیاد یہ بھی ہے کہ اس ملک کی مٹی کے اندر ہمارا خون رچا بسا ہے، جہاں لوگوں کی پسینے بہے وہاں ہمارا خون بہا ہے۔ ہماری تاریخ تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ کو تو آزادی کی تاریخ 1857 سے یاد ہے،
اور اسی سے آپ اس کو شمار کرتے ہیں۔ ہم تو انگریزوں سے لوہا لینے کے لیے میدان میں 1754 سے میدان میں تھے، جبکہ ہندوستان کی مرکزی حکومت ہماری تھی، مغلوں کی سلطنت چل رہی تھی، لیکن بنگال میں انگریز نے اپنے قدم جمائے تھے اور وہاں سراج الدولہ کے نانا علی ورد خان نے میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کیا تھا، اور اس کے بعد 1757 میں سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے مقابلے میں شہادت حاصل کی تھی۔ پھر 1799 میں سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو اور سارے ہندوستانیوں کو زندگی کا پیغام دیا تھا، اور اس کے بعد 1804 میں سعید احمد شہید اور شاہ اسماعیل صاحب نے بالاکوٹ کے میدان میں مقابلہ کیا تھا انگریزوں کے حریفوں کا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے 1857 تک پہنچا تھا۔ میرٹھ سے تحریک آزادی کا آغاز ہوا، اور ہمارے آخری بادشاہ بوڑھے بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی، اور وہ تو ہمارا ظاہری بادشاہ تھا، جو ہمارے روحانی بادشاہ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ربانی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ زاہد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور امام رحمۃ اللہ علیہ کیرانوی اور ان کے تمام رفقا، انہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے روبرو جنگ لڑی تھی، اور اس کے بعد انتقام کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاریخ کے ورق پڑھ پڑھاتے ہیں، انگریزوں کا ظاہری مذہب عیسائی مذہب ہے، اور عیسائی مذہب کو نرم دل مذہب مانا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت غلام مذہب لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں اور ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے، آج بھی ان کو پڑھ کر پڑھنے والوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ کالا پانی کے نام سے ہندوستان کے لوگ، کالا پانی کے نام سے ہندوستان کے لوگ اسی زمانے میں واقف ہوئے جو وہاں پر مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور صادق علی عظیم آبادی اور جعفر علی تھانوی شریف اور عبدالحق خیر آبادی، یہ تمام لوگ وہاں بھیجے گئے۔ تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ جب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو وہ خوش ہو گئے اور خوشی میں رات جاگ کر گزاری۔ انگریزوں نے کہا انہیں خوش کرنا منظور نہیں ہے، پھانسی کی سزا ملتوی کر دی گئی اور ان کو قید میں بدل دیا گیا۔ اس انداز کی ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھا، ہمارے اپنے وقت کے سب سے بڑے آدمی، سب سے بڑے مسلمان، سب سے بڑے عالم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی تحریک ریشمی رومال کی شروع کی۔ وہ اگر اپنی منطقی انجام تک پہنچتی، تسلسل کے ساتھ پہنچی تو وہی ہے، اصل میں اس کی روح آگے تک چلی ہے۔ وہ اگر پہنچتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا، پھر ہم بتاتے آزاد لوگ آزاد ملک میں حکومت کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا اللہ کی تقدیر سے۔ تو پھر اس کے بعد پھر ہم قربانی کے میدان میں آ گئے، اور ہمارا حال یہ ہوا کہ اپنے پسینے کی جگہ خون بہایا اور ہم نے سینوں پر گولیاں کھائی۔ آپ کو جلیان والا باغ تو سب کو یاد ہے، لیکن پشاور کے فضا خانے بازار کو بھولے بیٹھے ہیں جہاں انگریز افسر نے گولی چلانے کا آرڈر دیا اور 455 مسلمانوں کی لاشیں میدان میں تڑپنے لگی۔ خان عبد الغفار نے اعلان کیا کہ اگر ایک کے بھی سینے کی بجائے پیٹھ پر گولی ہوگی تو ہم اپنی تحریک واپس لے لیں گے۔ اس طرح ہم نے قربانی دی۔ ہمارے اپنے وقت کے شیخ الاسلام، ہمارے اپنے وقت کے سب سے بڑی ولی نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مقدمہ چلا، عدالت میں پیشوی ہوئی، 1.5 گھنٹہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت میں قرآن و حدیث کے دلائل سے مدلل ایسی تقریر کی کہ حیرت ہوتی ہے پڑھ کر ان کے علم کی استحضار پر بھی اور ان کی جرأت پر بھی۔ ججوں نے اس تقریر کو سنا اور اس تقریر کی قوت و طاقت، جوش و جذبے کو دیکھ کر مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا، پیر پکڑ کر کہا آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیے، ہلکے ہو جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے۔ جج نے کہا اس میں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، تو بتا دیا ہمیں پھانسی کی سزا سے کوئی ڈر نہیں لگتا، ہم اپنا کفن ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے قربانیاں دے کر
یہ قربانیاں بڑوں کی اکیلے نہیں تھی، ہر جگہ، ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں مسلمانوں نے، مردوں نے اور عورتوں نے اور بچوں نے قربانیاں دی ہیں، فاتح کر کر کے جنگ آزادی لڑی ہے، ہر جگہ ہمارا خون بہا ہے۔ اس لیے ہندوستان سے ہمیں محبت بھی ہے اور ہندوستان میں ہم اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتے، اس لیے کہ جب بنیادوں میں خون پڑا ہوا ہو تو اس قوم کو دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ ہماری تاریخ کو سچائی کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کے دلوں سے شک نکل جائے گا، وہم نکل جائے گا، ڈر نکل جائے گا، خوف نکل جائے گا۔ شاید آپ نے یہ سمجھا ہے کہ پڑوس کے ملکوں کا مذہب ہمارا والا مذہب ہے، شاید اپنے ملک سے ان کی وجہ سے بے وفائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے تجربہ نہیں کیا، سن 47 سے لے کر آج تک کی تاریخ دیکھ لیں آپ کہ ہم نے کتنی مرتبہ اپنے ملک سے غداری کی ہے، اور آپ کے نام لیوا، آپ کے مذہب والوں نے، آپ کے نام رکھنے والوں نے کتنی مرتبہ دیش کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس تاریخ کا، اس ریکارڈ کا بھی آپ جائزہ لے لیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم اس اسٹیج سے صفائی کے ساتھ دو باتیں ایک ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مذہب بھی عزیز ہے اور ہمیں اپنا وطن بھی عزیز ہے۔ ہم اپنے اس وطن کو، اس کے ایک انچ کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کریں گے۔ ملک کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی آدمی، چاہے اس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہو یا رام کمار یا نریش سنگھ ہو، ہم دونوں کو برابر اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ صفائی کے ساتھ ہم یہ بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کرنے والا کوئی بھی شخص جس کا کوئی بھی مذہب ہو، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آپ بھی اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیں کہ ہم بھی، کہ آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ معیار مذہب کو نہ بنائے، معیار ملک کی دوستی اور دشمنی کو بنائے۔ ہم اس ملک کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی آدمی کو اپنی صفوں کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم پوری صفائی سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مذہب بھی عزیز ہے اور ہم اپنے مذہب کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم سے بھی ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اس موقع سے ایک گزارش اپنے بھائیوں سے کرنی ہے، مسلمانوں سے کرنی ہے۔ آپ کے پاس جو مذہب ہے، آپ کو معلوم ہے وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اس میں جس طریقے سے اللہ کے حق بیان کیے گئے ہیں، بندوں کے حق بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس پر عمل کی ایک لمبی تاریخ آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس آپ کی تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے شریعت کے ایک ذرا سے مسئلے کے خلاف یا کہہ لو وعدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے فتح کیے ہوئے شہروں کو خالی کیا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ نہیں ہے۔ آپ کے پاس تاریخ میں یہ بھی واقعات ہے کہ آپ نے سچائی کی بنیاد پر اپنے اور اپنے ہندو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہوا ہے تو آپ کے علماء نے ہندوؤں کے حق میں گواہی دے کر زمینیں ان کو دلوائی ہے۔ آپ کی یہ بھی تاریخ ہے۔ آپ اپنے اس کردار کو زندہ کریں جو سچائی کا کردار ہے، جو امانت کا کردار ہے، جو وفاداری کا کردار ہے، جو اچھے اخلاق کا کردار ہے۔ آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، اور یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ اچھا انسان بھی ہوتا ہے، وہ اچھا شہری بھی ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے ساتھ چلنے والا چاہے ہندو ہو یا مسلمان وہ اس کو راحت و آرام پہنچانے کی فکر کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی پریشان حال آئے تو وہ اس کا مذہب کا پوچھے بغیر اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بیمار آئے تو اس کی تیمارداری کرتا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتتا ہے، وہ دنیا کے اندر رہنے والوں انسانوں کے لیے مسئلہ نہیں بنتا۔ اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام کے ساتھ جیل میں پنڈت سیتا رام ہندو لیڈر 2-4 دن رہنے کے بعد چپکے سے جیلر سے کہہ کر دوسرے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ ان کو پتا چلا تو حضرت نے جا کر کہا شاید آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، میرے ساتھ آپ نے رہنا پسند نہیں کیا۔ تو پنڈت جی نے کہا ایسا نہیں ہے، معاملہ الٹا ہے،
آپ کے ساتھ 2-3 دن رہ کر اندازہ ہو گیا کہ اگر 2-4 دن اور رہنا پڑا تو مجھے مسلمان بھی بننا پڑے گا. یہ اخلاق، یہ کردار ہمیں زندہ کرنا پڑے گا. مسلمانوں کو 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خوف اور مایوسی آپ کے عمل کو خراب کر دیتی ہے. آپ پورے اعتماد کے ساتھ مسلمان بن کر اس ہندوستان کے اندر رہیے اور دنیا کو ظاہر کر دیجیے، ثابت کر دیجیے کہ ایک مسلمان کتنا اچھا مسلمان ہوتا ہے. یہ پیغام ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں. ہمیں قانون کو نہیں توڑنا ہے، ہمیں اپنی بات مکمل آزادی کے ساتھ مگر قانون کی مکمل پابندی کے ساتھ کہنی ہے. ہم اپنی کسی بات کو چھپائیں گے نہیں، کسی بات کو روکیں گے نہیں. ہمارے پاس کوئی راز نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خفیہ مشورے نہیں ہیں. ہماری زندگی تو کھلی کتاب ہے، ہمارے مدرسے تو کھلی کتاب ہے. ہمارے 80% مدرسوں کے اندر تو 4 دیواری بھی نہیں ہے. آج کا کوئی بھی آدمی کبھی بھی آ سکتا ہے. دنیا کے اندر جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے کرتے رہتے ہیں، مگر خود ہی ہمارے ملک کی حکومت، اس کے خفیہ ادارے، اس کی انتظامیہ تمام کے تمام جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ان مدارس کے اندر سچائی سکھائی جاتی ہے، وفاداری سکھائی جاتی ہے، امانت سکھائی جاتی ہے، ملک کے قانون کا احترام سکھایا جاتا ہے. یہ سارا پیغام ہمارے مدرسوں سے عملی طور پر جاتا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینے کے بعد پھر دوبارہ ہم اپنی حکومت سے، اپنے ہندو بھائیوں سے اور سارے ہندوستان سے بات کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کے ماحول کو ٹھیک رکھنا ہمارا ہی نہیں، آپ کا بھی مسئلہ ہے. اور ملک کا اگر کوئی بھی شہری بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حکومت کے لیے مسئلہ ہے، انتظامیہ کے لیے مسئلہ ہے. یہ اس کی ناکامی کی علامت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں ہمارے ملک کی جب حصائی ہوئی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے. ہم اپنے ملک کو عالمی سطح پر شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. اس لیے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس آئین کا تحفظ کیجیے اور اس آئین کو باقی رکھیے. خواب و خیال میں مت رہیے، خیالی دنیا میں مت رہیے. دنیا کے اندر قدم جمانے کے لیے دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ کو دنیا کے اندر جا کر منہ دکھانا ہے اگر تو یہ آئین آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا. اور آپ سے بہت ہی صفائی سے ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے ہمارے قائد مجاہدین ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ آج اگر ہندوستان کی سرزمین پر گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو اور سردار پٹیل کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق حسین احمد کفایت اللہ اور حفظ الرحمان کو بھی حاصل ہے، اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. آج یہ عاجز بندہ، کمزور بندہ دارالعلوم دیوبند کی شان جامعہ حسین بن علی کے اس اسٹیج سے صفائی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ آج ہندوستان میں اگر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی، ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ اور ہمارے RSS کے چیف موہن بھاگوت جی کو کوئی حق حاصل ہے تو وہی حق مولانا ارشد مدنی کو، مولانا محمود مدنی کو، مولانا ابوالقاسم نعمانی کو، مولانا سجاد نعمانی کو، شیخ عاقل کو، مولانا سید قاری محمد عثمان کو، مولانا سلمان بجنوری کو، مولانا ولی الرحمان کو، قاری اجمل کو، قاری حذیفہ کو، قاری منتظر کو، یہاں تک کہ قاری سلمان کو، یہاں تک کہ اس عاجز بندہ، ضعیف بندہ محمد شعیب خوشحال پوری کو اور ہندوستان کے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کے ہندوستان کے گاؤں میں رہنے والے کو یہ حق حاصل ہے. ہر عبداللہ عبدالرحمان کو یہ حق حاصل ہے اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. متعلقہ استاد ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں آج کے اس اجلاس میں، آج کے یہاں سب جمع ہونے پر جو بھی ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں اس بات پر آ کر روشنی ڈالے جو ان کے لیے اہم ہے. جناب قاری محمد حذیفہ صاحب وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی بات کو پیش کریں. قاری محمد حذیفہ صاحب.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمین۔ سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر خون برسائے، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل کی جتنی عظمتیں رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ اور کمالات سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، بلاغتیں و فصاحتیں سارے پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ مولانا نواز احمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو بڑھتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ ارے قرآن کھولو تو صحیح، میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے علم یجد کے یقیناً فراوا، قرآن میرے نبی کا تعارف یقیناً سے شروع کرتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کے ہر لفظ پہ میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے وسیقہ کہا، جب میرے نبی کے زلفے کی باری آئی تو قرآن نے وزری کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے لم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کے زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے
अपनी बारी आई तो कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। ऐसा जिक्र ऊंचा किया कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ या हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ या हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ या हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ या हजरत बुनियामीन अलैहिस्सलाम के साथ या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ हत्ता के 1,24,000 अंबिया में से अल्लाह ताला जिस किसी से मुखातब हुए तो उनमें सारे का नाम लेकर खिताब किया। लेकिन जब मेरे नबी के बारी आई तो कुरान ने अल्लाह का नाम लेकर खिताब नहीं किया, बल्कि कहीं या अय्युहन नबिय्यु कहा, कहीं या अय्युहर रसूल कहा, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं बशीर कहा, कहीं नज़ीर कहा, कहीं दाई इलल्लाह कहा, कहीं सिराजम मुनीर कहा। यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। एक अरबी के शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 40,000 अशार लिखे हैं। जो आखिरी शार लिखा है उसका तर्जुमा ये है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, कल्ब है आबलमा मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है, वक्त तमाम हुआ मदह बाकी है। और इस अशार के साथ अपने तकरीर को खत्म करता हूँ। दो जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले मोहम्मद जिनका नाम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साहब ने बड़ी अहम बातों पर रोशनी डाली है, बड़ी अहम बात बताई है हम सबको। अगर हम कुछ समझ रखते हैं, कुरान करीम की कुछ ऐसी बातें बताई है, अगर हम उन बातों पर गौर करें, अगर हम उन बातों की फिक्र करें और अपने नबी की कुड़न देखें, जैसे कि कारी साहब ने पढ़ा है फला तज़हब नफ्सुका अलिम हसरात, तो हम यूं समझे कि अल्लाह ने इस आयत को क्यों नाज़िल किया और इस आयत के अंदर क्या बात छुपी है। यानी कि रब कह रहा है नबी को कि मेरे नबी इतना गम न कर कि तेरी खुद की जान चली जाए, तो उम्मत के लिए इतना मत तड़प के तू खुद हलाक हो जाए। ऐसी ऐसी बातें अल्लाह के रसूल से कही है अल्लाह ने। तो भाइयों, हम क्यों ना फिर इस नबी की इत्तिबा करें, हम क्यों ना फिर अपने नबी के तरीके पर चले। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया, तो मूसा ने दौड़ लगाई। अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा तूने दौड़ क्यों लगाई? तो मूसा ने कहा कि मेरे रब मैंने इसलिए दौड़ लगाई कि ताकि तू राजी हो जाए। और कुरान करीम के अंदर रब कह रहा है वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान करीम के अंदर रब कह रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कुरान करीम के अंदर रब कह रहा है वकील या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिसकी जुल्फों की कसम खाई जा रही हो, जिसके चेहरे की कसम खाई जा रही हो, उसी रब से, उसी नबी से मेरा रब कह रहा है कि मुझे तुझे राजी करना है, मुझे तुझे राजी करना है। तो जिस रसूल को रब कह रहा हो कि मुझे तुझे राजी करना है, हम क्यों ना फिर उस रसूल को खुद से राजी करें। इसलिए हमें चाहिए कि हम खूब अल्लाह के नबी के तरीके पर चले, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करें। अब मैं अपने आखिरी प्रोग्राम पर की तरफ चलता हूँ। हमारे आखिरी उस्ताद, हमारे इसी मदरसे के जामिया हसन बिन अली के कारी मोहम्मद मुंतजिर साहब, मैं उनसे भी बड़ी मुद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी स्टेज पर आए और आप जमहूरियत के ऊपर, आज के इस दिन के ऊपर, जिस दिन के लिए आज हम जमा हुए हैं, कुछ अहम बातें, कुछ अहम चीज़ें आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सबको बताए और जमहूरियत के ऊपर कुछ रोशनी डाले। जनाब कारी मोहम्मद मुंतजिर साहब स्टेज पर आए।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور مدرسے کے تمام اساتذہ اکرام اور مدرسے کے ناظم قاری محمد شعیب صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چند باتیں کہنے کا موقع دیا اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کا 72واں گنتنتر دیوس ہم منا رہے ہیں. یعنی کہ جتنی ہماری عمریں ہو چکی ہیں اور 72 مرتبہ ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہمارے ملک کے اندر جمہوریت نافذ ہوئی. جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت، یعنی کہ یہ جو حکومتیں ہیں جو ملک کو چلا رہی ہیں یہ عوام کی حکومتیں ہیں. یعنی کہ لوگ باگ تمام کی تمام عوام ووٹ دیکھ کر کبھی بہار سے دہلی، کبھی گجرات سے دہلی، کبھی ہریانہ سے دہلی، کبھی اتر پردیش سے دہلی، کبھی اتراکھنڈ سے دہلی، یعنی کہ ملک ہندوستان کا ہر شہری آگے بڑھ کر ووٹ دے کر اس حکومت کو بناتا ہے. اور جمہوریت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ عوام کی حکومت. آج جو حکومت جو دلی کے اندر کرسیوں پر وراجمان ہے وہ صرف ہمارے ووٹوں کی بدولت ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے. اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی ملک جمہوری ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یعنی کہ ہم اپنے ملک کے اندر ہم کو لکھنے کی، کہنے کی، کسی بھی بات کو کہنے کی، بولنے کی، تمام چیزوں کی آزادی ہے. یعنی کہ جمہوریت، جس ملک کے اندر جمہوریت ہوگی اس ملک کے اندر ہر شخص اپنی مرضی کے مذہب کو فالو کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، اس پر چل سکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کلام پاک میں اللہ رب العزت نے بہت پہلے ہی فرما دیا تھا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. یعنی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور جمہوریت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو شخص، ہر شخص کو آزادی ہے، وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، اس پر چل سکتا ہے، کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، اس کو فالو کر کر اس پر عمل کر سکتا ہے. اور جمہوریت کے 4 پائے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ اسٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پائے ہیں. اس کے پائے ہونے کی بدولت ہی اس کی جو چھت ہے وہ ٹکی ہوئی ہے. اگر اس اسٹیج کے نیچے پائے نہ ہوتے یہ چھت اوپر نہیں اٹھ سکتی تھی. تو جمہوریت کے بھی اسی طریقے سے 4 پائے ہوتے ہیں. مقننہ، عدلیہ یعنی کہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، میڈیا، اور جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ. یعنی کہ اگر ان میں سے کسی بھی پائے کو گرانے کی کوشش کی جائے، اس کو دبانے کی کوشش کی جائے، اس کو اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کی جائے، تو یہ سراسر جمہوریت پر حملہ کرنا ہے، جمہوریت کو کمزور کرنا ہے، جمہوریت کا گلا دبانا ہے. اور ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کچھ وقت سے کہ جمہوریت کو دبانے کی، جمہوریت کو
دبانے کی، اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اسی چیز پر آج جو ہمارا اکٹھا ہونا ہے، آج جو ہم اکٹھا ہو کر یہاں بیٹھے ہیں، وہ صرف ہمارا اکٹھا ہونا نہیں ہے، بلکہ ملک ہندوستان کو نہیں، پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ہاتھ نے جمہوریت کو دبانے کی، جمہوریت کو ہٹانے کی، اس کو مٹانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم اس ہاتھ کو کاٹ دیں گے۔ اگر کوئی بھی قدم جمہوریت کی طرف آئے اس نیت سے کہ میں جمہوریت کو ہٹا دوں، اس کو گلا دباؤں، اس کو ختم کروں، تو یاد رکھو ہم اس پاؤں کو کاٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اور آج 26 جنوری کے موقع پر آپ کے نام جو ہمارے دو اہم پیغام ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اقرا پڑھیے، یعنی کہ مذہب کی، ہمارے اسلام کی جو شروعات ہوئی وہ تعلیم سے ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام کی وحی کی شروعات ہوئی سب سے پہلے یہی کہا پڑھیے۔ آج اگر ہم پوری دنیا کے اندر ذلت کے، تنزلی کے، انحطاط کے، غراٹ کے شکار ہیں تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کا نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے جو آج ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ ہم خود تعلیم یافتہ نہیں تھے، وہی ذہنیت ہماری بن چکی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی تعلیم یافتہ نہیں بنا رہے۔ تعلیم کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، کاموں کی طرف توجہ ہے۔ ہمارا بچہ کام کرے گا، ہمیں اتنے پیسے لا کر دے گا، ہمارا خرچہ چلے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو تعلیم یافتہ نہ بنایا تو ہمارے بچے کو کیسے پتہ لگے گا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ملک کا سنویدھان مجھے کیا کیا ادھیکار دیتا ہے، میرا مذہب مجھے کیسے جینے کا طریقہ بتلاتا ہے، مجھے کیسے جینا ہے، اپنے ملک سے محبت کیسے کرنی ہے، وقت آنے پر اپنے ملک کے لیے جان کیسے دینی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہ بنایا، ہمارے بچے بربادی کی طرف جائیں گے تو اس کا برابر کا حصے دار اس کے والدین کو بھی ہونا پڑے گا۔ اور اگر ہمارے بچوں نے کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا کہ آپ نے ہمیں تعلیم یافتہ کیوں نہیں بنایا تھا، آپ نے ہمارے مذہب کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتلایا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے، ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرو آج 26 جنوری کے موقع پر کہ ہم اپنے بچے کو انشاءاللہ تعلیم یافتہ بنائیں گے، اپنی بچیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی ہم انشاءاللہ دین کی بھی اور دنیا کی بھی تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ہے پیغام ہے وہ ہے پیغام محبت، یعنی کہ ہمیں اس کائنات کے ذرے ذرے سے محبت سکھلائی گئی ہے۔ یہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو روشنی دیتا ہے، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ ابصار، یہ ندیاں، یہ جو ہمیں ندیاں پانی دیتی ہیں، یہ ان کی محبت کی نشانی ہے۔ جس جمی پر ہم چلتے ہیں یہ ہمیں دھساتی نہیں ہے، اٹھا کر نہیں پھینکتی، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یعنی کہ زمین پر رہنے والے ہر باشندے سے، ہر اللہ کی مخلوق سے ہم محبت کرنے والے، ہم رحم کرنے والے بن جائے تو اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہم جو محبت کا ہمارا تقاضا ہے وہ اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے، ہم اس بنا پر محبت کسی سے نہیں کر سکتے یہ خوبصورت ہے، یہ میرے مذہب کا ماننے والا ہے، اس بنا پر ہم محبت نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری جو محبت کا تقاضا ہو وہ صرف یہ ہو کہ میرے ملک ہندوستان کا شہری ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جب ہم تمام اللہ کی مخلوق سے، زمین پر رہنے والی اور زمین پر رہنے والے تمام باشندوں سے محبت کریں گے صرف اس نیت سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے،
اس شخص سے جو میں محبت کر رہا ہوں یہ میرے ملک کا رہنے والا ہے، اس نیت سے نہیں کہ یہ میرے مذہب کا ماننے والا ہے، تو انشاءاللہ یہ محبت دوسرے لوگوں پر اثر چھوڑے گی۔ اور ہمارے ملک ہمارے مذہب نے بھی ہمیں یہی بتلایا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص، یعنی کہ کمینہ ہے وہ شخص جو کسی سایہ دار درخت کے نیچے گندگی کرے تاکہ لوگوں کو وہاں بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے کہ اے لوگوں جب تم پیاز کھاؤ تو پیاز کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو، کیونکہ مسجد کے اندر جو اللہ کی پاک مخلوق فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے مذہب کی شان نہیں ہے کہ ہم کسی بھائی کو یا اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف دیں۔ جب ہم اس نیت سے کہ میرا اللہ کا حکم ہے محبت کریں گے تو انشاءاللہ یہ محبت دوسروں پر اثر چھوڑے گی انشاءاللہ۔ اور میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں اپنے مدرسے کے ناظم و محترم قاری محمد شعیب صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چند باتیں مجھے کہنے کا موقع دیا اور اللہ نے ان سے یہ کام لیا۔ اللہ ان کی عمروں کے اندر بھی برکت عطا فرمائے، اور یہاں پر تمام جو عوام بیٹھی ہے ان کی بھی اللہ رب العزت تمام دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔